السلام علیکم ناظرین، آپ کا دوست آپ کا ہوسٹ حسن عباس زیدی ایک نئے پروگرام کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ آج ہمارے پروگرام کا موضوع ہے پاکستان کے نامور فنکار اور ان کی اگلی نسل جس نے شوبز میں قدم رکھا، ان میں سے کون کتنا کامیاب ہے، کس کو کتنی کامیابی ملی اور کیا کچھ ان کو حاصل ہوا یا ہو رہا ہے۔ یوں تو اگر ہم پاکستان کے شوبز کی تاریخ پہ نظر ڈالیں تو بہت سارے فنکار ہیں جن کے بیٹے جو ہیں وہ شوبز میں آئے، لیکن ہر ایک کو کامیابی نصیب نہ ہو سکی۔ اگر ہم دیکھیں ماضی میں ایک اداکار تھے جہانگیر خان، جنہوں نے بہت مختصر وقت میں اپنا کیریئر جو ہے وہ اس کو خیر بات کہہ دیا۔ جہانگیر خان، ان کے بیٹے شامل خان جو ان دنوں بہت ہی زبردست فنکار کے طور پہ جانے اور پہچانے جاتے ہیں، لیکن بہت کم لوگوں کو پتہ ہے کہ ان کے والد گرامی جو تھے انہوں نے بھی تھوڑے عرصے کے لیے پاکستان فلم انڈسٹری میں کام کیا تھا۔ اس کے بعد ہم اکمل مرحوم کو لے لیں، ان کے بیٹے شہباز اکمل کچھ عرصہ پنجابی فلموں میں آئے، لیکن اپنے والد گرامی کی طرح وہ ایک کامیاب اداکار نہ بن سکے اور انہوں نے فن کی نگری کو خیر بات کہہ دیا۔ آصف خان صاحب پاکستان میں پشتو، پنجابی، اردو فلموں میں ایک بڑا معتبر نام ہے۔ ان کے صاحبزادے ارباز خان فلم نگری میں آئے اور انہوں نے کامیابی کے جھنڈے گاڑ دیے۔ ماڈلنگ ہو یا اداکاری، ارباز خان ایک مسند اداکار کے طور پہ جانے اور پہچانے جاتے ہیں۔ ان کے صاحبزادے بھی اداکاری کے میدان میں آئے ہیں، لیکن ابھی ابتدا ہے، ان کے بارے میں کسی قسم کی رائے قائم نہیں کی جا سکتی۔ اسی طرح عرفان کھوسٹ صاحب کے صاحبزادے سرمد سلطان کھوسٹ اداکاری اور ڈائریکشن دونوں شعبوں میں آئے اور بے پناہ نام کمایا۔ ویسے تو ان کے دادا جو تھے سلطان کھوسٹ صاحب، وہ بھی فن کی نگری سے وابستہ رہے، اور اس کے بعد ان کے والد عرفان کھوسٹ اداکاری میں بہت ہی منفرد مقام رکھتے ہیں۔ سرمد کھوسٹ کے بعد اگر ہم آج کے دور میں آئیں تو آج کے دور میں 3 فنکاروں کے جو صاحبزادے ہیں ان کو بہت زیادہ آپ ٹیلی ویژن اسکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ ایک تو سہیل احمد صاحب کے صاحبزادے حمزہ سہیل، اس کے بعد اگر ہم کسی کا نام لیں گے تو عبداللہ قادوانی کے صاحبزادے ہیں ہارون قادوانی، اور تیسرا لیونگ لیجنڈ، اور اگر ان کا میں جتنی بھی تعریف کروں، ویسے تو سہیل احمد بھی فن کی دنیا کا بہت بڑا نام ہے، کوئی شک نہیں کہ انہوں نے اپنے کام سے اپنے آپ کو منوایا ہے۔ ان کے بیٹے حمزہ سہیل نے بھی بہت ہی کامیابی سے فن کا سفر شروع کیا اور وہ مسلسل کامیابی حاصل کر رہے ہیں۔ ماڈلنگ میں بھی اب ان کے نام کو جانا اور پہچانا جانے لگا ہے۔ تو میں جس لیونگ لیجنڈ کی دوسرے لیونگ لیجنڈ کی بات کر رہا تھا وہ ہیں نعمان اعجاز اور ان کے بیٹے زاویار نعمان۔ وہ بھی بہت سارے ڈراموں میں آ رہے ہیں، اور اگر ہم ان تینوں کا موازنہ کریں تو حمزہ سہیل آپ کو سر فہرست نظر آئیں گے، زاویار اور ہارون قادوانی بھی اچھا کام کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، اپنے کام کو اچھے سے اچھا بنانے کی کوشش میں رہتے ہیں، اور ہماری دعا ہے کہ وہ بھی کامیابی اور کامرانی حاصل کریں۔ زندگی میں ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ برگد کے درخت کے نیچے چھوٹے پودے سوکھ جاتے ہیں، یہ ایک عام بات ہے۔ ظاہری بات ہے جب آپ کے باپ بڑے ہوں گے اور آپ نے اپنے والد کا نام لے کر نہ صرف آگے چلنا ہے بلکہ اس کو روشن کرنا ہے، مزید اپنی کامیابیوں کے ساتھ ثابت کرنا ہے کہ ہمارے باپ کا نام اگر بڑا تھا تو ہم نے بھی اس کو آگے بڑھایا ہے۔ تو بس اتنا میں یہ کہنا چاہوں گا کہ کامیابی حاصل کرنا آسان نہیں، اور اسے برقرار رکھنا تو اس سے بھی زیادہ مشکل ہے۔ نعمان اعجاز صاحب، کیا بات ہے،
ہر کردار میں ڈھل جانے کا ہنر انہیں بخوبی آتا ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ نعمان حجاز صاحب کی بلندی کو چھونے کا ہنر ان کے بیٹے کے پاس بھی ہو۔ زاویار ایک بہت اچھا بچہ ہے اور ہماری دعا ہے کہ زاویار جو ہے وہ بھی بے پناہ کامیابیاں سمیٹے اور اپنے والد کے نام کو روشن کرے۔ یہاں شوبز میں ایک اور میں نام لینا چاہوں گا، شان شاہد۔ شان شاہد کے جو والد بہت بڑے ڈائریکٹر، رائٹر جو ہیں، وہ آپ سب جانتے ہیں، ان کا کوئی جو ہے نام کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ان کی والدہ نیلو بیگم، وہ بھی جو ہے بہت بڑا نام اداکاری کی دنیا میں، تو انہوں نے اپنے والد جنہوں نے بہت غرناطہ اور کیا کہتے ہیں اس جیسی اور بے شمار زبردست فلمیں بنائیں، تو ان کے والد کے لیے تو بہت ساری باتیں ہم کر سکتے ہیں، لیکن بات آ گئی کہ شان نے اپنے والدین کا نام اتنا روشن کیا اور وہ پاکستان کے سپر سٹار بنے۔ پاکستان میں فلم انڈسٹری میں ان کا بہت نمایاں مقام ہے، تو وہ اداکاری کے حوالے سے تو نہیں، لیکن جو ہے ایک فن کی نگری کے ایک بہت بڑے دو نام، ان ناموں سے ان کا نام جوڑا جاتا ہے۔ تو یہ بات اس طرح ہے کہ ان کے والد جو تھے، ان کے لکھی ہوئی فلمیں اور ان کے ڈرامے، ان کی ڈائریکٹ کی ہوئی جو فلمیں ہیں وہ لوگوں کو بہت پسند آئیں، اور زیادہ تر جذبہ حب الوطنی پر انہوں نے کام کیا۔ تو وہ بات یہاں پر ختم کرتا ہوں کہ ہمارے ملک میں جو ہے ٹیلنٹ کی، صلاحیتوں کی کمی نہیں ہے، ہمارے نوجوان بہت باصلاحیت ہیں۔ صرف ایک پیغام میں اپنے بڑے جو لوگ ہیں، جو صاحب اختیار ہیں، جن کے پاس کام ہے اور جو اپنی اولادوں کے لیے یقیناً کام جو ہے وہ مہیا بھی کر رہے ہیں اور ان کے پاس سفارش بھی ہے، تو ان لوگوں کو چاہیے کہ ایسے باصلاحیت نوجوانوں کی بھی حوصلہ افزائی کریں جن کے پاس کوئی سفارش نہیں۔ یہاں میں ایک نام لینا تو بھول ہی گیا، جاوید شیخ، ان کے صاحبزادے شہزاد شیخ، وہ بھی ماشاءاللہ جو ہیں بہت کام کر رہے ہیں اور کمال کر رہے ہیں۔ اور شہزاد شیخ کے حوالے سے جاوید شیخ کا یہ کہنا ہے کہ جناب، میں نے آج تک اپنے بیٹے اور ان کی بیٹی بھی ماشاءاللہ مومل شیخ بہت بڑی فنکارہ ہیں، کہ میں نے اپنے بچوں کے لیے کبھی سفارش نہیں کی۔ ان دونوں نے اپنے ٹیلنٹ کی بنیاد پر جو ہے کام کر کے دکھایا اور خوب کر رہے ہیں۔ تو میری دعا ہے کہ ہمارے ملک کے نامور فنکاروں کی جو اولادیں شوبز میڈیم میں آئی ہیں وہ ڈھیروں کامیابیاں سمیٹیں اور اپنے والدین کی نیک نامی میں اضافے کا باعث بنے۔ تو مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ تعالی بہت جلد میں ایک نئے پروگرام کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گا۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل لمحہ نیوز سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو فوری طور پر سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے گا، کیونکہ اسی صورت میں آپ کو ہمارے بہترین اور معلوماتی پروگرام دیکھنے کا موقع ملے گا، بروقت ان کے نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکیں گے۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، کیونکہ اسی صورت میں ہم لوگ جو ہے اپنے پروگرام کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے پاس جو معلومات ہیں ہم آپ سے شیئر کرتے رہیں گے اور آپ ہمیں بتاتے رہیں گے کہ کہاں ہماری کوئی خامی ہے، کہاں ہماری کوئی غلطی ہے۔ انہی خامیوں اور غلطیوں کو جب ہم درست کریں گے تو ہم اچھی سے اچھی بات آپ کے ساتھ کریں گے، پروگراموں کو بہتر بنائیں گے۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔